اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں اور میری پیاری بچیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میری ویڈیو کا موضوع ہے رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ تو سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آئی ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بھبک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کو یہ ذہن میں ہوگا کہ بھبک کیا ہے بھائی، ایک دم آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات یاد ہوتی ہے اور پھر دماغ میں نہیں آتی، تو وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی منہ کی بھبک کیا ہے؟ بھبک کیا ہے؟ بھبک اس کو کہتے ہیں جیسے ہم عام لوگ یعنی کہ رات کو سو جاتے ہیں، صبح دانت صاف کیے بغیر ایک سمیل، ایک ہوا سی ہوار سی منہ سے نکلتی ہے جس کی ایک بدبو سی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہوں تو ہمارے منہ سے ایک نکلے گی دھواں سا اور اس کی سمیل ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں بھبک۔ اب عام انسان تو دانت صاف کیے بغیر کسی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بات کرے گا اس سے، تو وہ اس نے جلدی سے پیچھے منہ کر لینا ہے، کہنا کہ اس کے منہ میں سے سمیل آ رہی ہے۔ تو دیکھو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ کہ روزہ دار کی کیا فضیلت ہے بھائی، روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو بھبک ہوگی یا اسمیل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری حدیث میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا بدلہ دینا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھوائے، سارے روزے، تمام روزے رکھوائے اور ہم بھی ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب جی اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ اسی لیے کوشش کرو کہ گرمی سے نہ ڈرو، روزے رکھو، بھوک پیاس سے نہ ڈرو۔ ہم نے صرف اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اسی لیے ہمیں رکھنے چاہیے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں،
یعنی کہ کوئی بچہ ہے اس پر نماز بھی نہیں فرض اور کوئی اور فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے، یعنی بچہ بڑا ہونے سے پہلے ہی ہم نے اسے روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہی دینا ہے، عادت ڈالنی ہے اسے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو ماننا بھی پڑے تو ماننا چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو یا سکتی ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال، وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی ہیں عذر کہ جس سے ہم روزہ نہ بھی رکھیں تو ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ جسے اب تو مشقت ہے ہی نہیں سفروں میں، اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اچھا سفر ہو جاتا ہے، اور جو گھنٹوں کا آتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے، جو دنوں کا آتا ہے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اسی لیے اب مشقتیں نہیں ہیں سفر میں، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، کوئی کمزور بڑی عمر کا آدمی یا عورت یا بوڑھی ہو چکی ہو، اس میں ہمت نہ ہو مرد عورت میں، تو وہ اس کے لیے۔ نمبر 4، حاملہ ہونا جبکہ عورت کو یا حمل کے روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ نمبر 5، دودھ پلانا جبکہ دودھ پلانے والی کو بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6، روزے سے اس قدر بھوک پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 7، حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو یہ تو وہ تھی باتیں، یعنی کہ جس میں روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں اور بچیوں، تو ان باتوں کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے یہ باتیں بھی ہمیں جاننی چاہیے تاکہ کوئی ہمارے سے پوچھے تو ہم اسے بتا سکیں کہ بھئی آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ اس قدر اس میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ آپ کو بتایا ہے۔ یہ ضرور آپ ویڈیو پوری دیکھنا، ضرور دیکھنا پوری، بیچ میں سے چھوڑنی نہیں ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تو اگلی پھر میری ویڈیو آئے گی نیت کا بیان، یعنی کہ روزے کی نیت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں کروں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ حافظ۔